بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز سٹی 49 کے پروگرام ٹیبل ٹاک ود حافظ نعمان کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ نعمان چودھری۔ ناظرین، چند دن پہلے قصور کے اندر ایک حادثاتی موت ہوئی، ایک حادثہ ہوا اور بس چھوٹی سی ایک لائن آئی ہے کہ جی اس کے اندر ایک بزرگ وفات پا گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی حادثے کی تفصیلات سامنے آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ شخصیت ایک بزرگ نہیں تھے، ایک پوری تاریخ تھے۔ قصور کی اگر تاریخ بیان کی جائے سیاست کی یا سماجی خدمات کی تو ایک بہت بڑی شخصیت وہ ایک خلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میر محمد رمضان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور چند دن پہلے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا ملے۔ آج کا پروگرام ان کو ٹربیوٹ ہے، ان کی یاد میں ہے، اخراج تحسین بھی ہے اور ایک جانے والے ایک عظیم انسان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ بھی ہے۔ اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے قصور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، نوجوان بھی ہیں اور بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، چودھری سرود منظور صاحب۔ سر صاحب ویلکم۔ ان کے ساتھ ساتھ قصور کی بڑی مانی ہوئی شخصیت، سماجی شخصیت اور صحافتی شخصیت، بڑا قد کاٹ رکھنے والے بابا عبدالرحمان صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بابا جی ویلکم۔ ان کے ساتھ ساتھ میر رمضان صاحب کے درینہ دوست اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہیں چودھری نصیر صاحب۔ چودھری صاحب آپ کو بھی ویلکم۔ بابا جی، عمر کے لحاظ سے ذرا آپ کی طرف سے شروع کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ آپ کے سنے ہیں، میرج صاحب آپ کے عزیز بھی تھے، بڑا ایک لمبا عرصہ بھی گزارا، بحیثیت انسان وہ کیسے تھے؟ میں نے جب ان کو دیکھا، قریب سے بھی دیکھا ہے، اگر آپ انسان کی بات کریں، انسانیت کی، تو میں ان جیسا اچھا دوست، انسان دوست میں مشکل ہی زندگی میں بھی پاؤں گا، نہ پہلے کوئی ایسا ملا ہے۔ ان کی شخصیت کی اگر بات کریں گے تو وہ اپنے آپ میں بلے شاہ کے ملانگ بھی تھے۔ اچھا۔ وہ ایک عظیم دوست بھی تھے، وہ ایک عظیم انسان بھی تھے، وہ ایک باپ بھی تھے۔ مطلب ہر چیز ان میں کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھری ہوئی تھی، اور کہتے ہیں نا جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو جلدی بلا لیتا ہے۔ اسی بات پہ آگے ہم لوگوں نے صبر کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا تھی کہ انہوں نے زندگی کا جو انجام تھا وہ جس طریقے سے جانا تھا دنیا سے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے پیارے کو بلایا ہے تو کم از کم شہادت کے کسی رتبے پہ بلایا ہے۔ ان کی موت جو ہے وہ شاید جب تک میں زندہ ہوں، یہ میری زندگی ہے، شاید میں نہ بھول پاؤں، کیونکہ وہ میرے نہ صرف عزیز تھے، میرے ایک بڑے اچھے دوست بھی تھے جی جی، اور میرے غم گسار بھی تھے، میرے ساتھ دکھ درد کی باتیں بھی کرتے تھے۔ ان کی میں کس خوبی کی بات کروں، میں نے دیکھا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے دور کا دوست، اس کا کوئی عزیز دنیا فانی سے چلا گیا ہے تو میں سب ہمیں چھوڑ کر اس کے کنارے میں چلے جاتے تھے۔ اچھا۔ اسی طرح اپنے والدین کی قبر پہ انہوں نے ہر جمعہ مبارک کو ضرور جانا ہے۔ کسی بھی پنچایت کے مسئلے میں اگر ان کو کوئی درپیش ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں مشکلات ہیں تو انہوں نے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے، مجھ سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو وہ محلے کے امام مسجد کے پاس چلے جاتے تھے کہ اس میں میری رہنمائی کرے، یہ فیصلہ مجھ پہ آ گیا۔ یعنی مشورہ بھی لیتے تھے، سارے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ایسا ہے۔ اسی وجہ سے اگر دیکھیں نا تو ان کے جنازے پہ ان کے دوستوں نے جس طرح سے شرکت کی، شہر کے لوگوں نے شرکت کی، وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہے۔ اتنے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے مگر اس لیول کا بندہ جو ہماری طرح مڈل کلاس کا بندہ تھا، دیکھیں انہوں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے پہلے محنت مزدوری بڑی کی، لیبر لیڈر بھی تھے، پاور روم کا کام کرتے تھے، اور جب اس شعبے میں تھے اس وقت بھی ان کے دل میں ایک انسانیت کا دل دھڑکتا تھا کہ غریب آدمی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ سے گزر رہے تھے۔ اگر آپ بات کریں کفالت کی تو انہوں نے ماشاءاللہ 6 بچیوں کو پالا ہے، 2 بیٹوں کو پالا ہے، 5 کی شادی کر دی، 2 ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی رہتے ہیں، اور بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ ان کا رشتہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ ایک باپ، شفیق باپ تو تھے مگر ان کے ساتھ ان کا ایک دوستی کا رشتہ دیکھا میں نے۔ صحیح ہے۔ وہ ہر بات ان سے، اور میں نے سنڈے کے سنڈے انہوں نے تمام اپنی فیملی کو گھر میں اکٹھا کرنا ہے اور ان کے ساتھ سارا دن ان کے ساتھ گزارنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔
اور ایک بڑا پیارا ماحول ان کے گھر میں نے دیکھا ہے. نہ صرف خود وہ مذہب کی طرف جاتے تھے, جمعے کی نماز باقاعدہ انہوں نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے اور وہاں پہ مسئلے مسائل پہ بھی بات کرتے تھے. صحیح ہے. اسی طرح میں نے جو دیکھا ہے ان کی بیٹیوں میں خاص کر, وہ نماز و درود و صلوات کی پابند تھی اور ہے, اللہ کرے ان کو صبر جمیل اللہ عطا کرے. آمین. ان کو جو صدمہ ملا ہے وہ شاید ہم دوست تو ایک وقت کے ساتھ ساتھ بھول جائیں گے, مگر جو بچوں کو صدمہ ملا ہے وہ ناقابل. ذرا ماں باپ کی جگہ تو کوئی بھی دنیا میں لے ہی نہیں نہ سکتا. ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے دوست کو, اس بھائی کو, اس پیار کرنے والے عظیم شخص کو اللہ پاک اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. بابا جی کوئی بھی اگر کوئی کوتاہیاں زندگی میں تھیں, کبیرہ تھی یا صغیرہ تھی, خدا تعالیٰ اس کو معاف کرے, اللہ پاک صرف نظر عطا فرمائے. خصوص اس کو جوار رحمت میں جگہ. آمین. بابا جی چلیں گے ساتھ. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی ایک واقعہ جی بتاتا جی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں پچھلے ماہ 21 تاریخ کو عمرے کی سعادت حاصل کر کے جب واپس آیا ہوں, تو مجھے ملنے جب گھر آیا ہے تو ان کے چہرے پہ بڑی عجیب سی نورانی کیفیت تھی اور مجھے چومتے رہے. یہ مثال وہ تھی کہ ان کو نبی کے ساتھ بھی اتنا عشق ہے جتنا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. بالکل. ان کی بھی خواہش تھی. نصیر بھائی کو ساتھ لے کے آئے, میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. مطلب یہ چند دن کی یہ عمرے کے بعد تھوڑا سا گیپ رہا ہے ہمارا, تو میں گھر میں رہوں, باہر نہیں نکلا. ویسے وہ ایک دن مجھ سے کال پہ ضرور بات کرتے تھے, اور ان کی یاری جن سے یاری تھی وہ ان کی زندگی کا حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے. کبھی کسی سے میں نے نہیں دیکھا وہ ناراض ہوئے ہوں, کسی کی انہوں نے دلداری کی ہوئی ہو. محبت سے بولے ہیں, محبت سے پیش آئے. کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو بھی محبت کا پیغام ہے کہ سب کو پہنچانے کی کوشش کی. اچھا صاحب, آپ نے وہ ذکر ہو گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, تو میئر صاحب بھی آپ کی پارٹی سے لنک کرتے تھے. ورکرز جو لیبر ونگ کے وہ ضلع قصور کے صدر بھی رہے, پھر اس وقت کرنٹ وہ نائب صدر تھے پی پی سٹی قصور کے. تو آپ نے ان کے ساتھ رہ کے, ان کے زیر سایہ رہ کے, ان کے ساتھ دیکھا, تو کس طرح کے ورکر ان کو محسوس ہوا کہ کوئی انرجیٹک یا پرابلم کو سولو کرنے والے, کس طرح کی آپ کی فیلنگ کیا تھی؟ سب سے پہلے تو آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی شخصیت ہے کہ یہ آپ ان کے کئی دوست ایسے اور ملیں گے جو آپ سے خواہش کریں گے کہ یار ہمیں بھی موقع دیا جائے ان کے بارے میں اظہار کرنے کا. ایک بڑے ملنسار اور شفیق انسان تھے. پارٹی کے اندر دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ خالی سیاسی یا پارٹی کا تعلق نہیں تھا, گھریلو تعلق بھی تھا. تقریباً روزانہ ہی یا کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن صبح کی چائے ہم لوگ اکٹھے پیتے ہوتے تھے. صحیح. اگر میں سویا بھی ہوں تو انہوں نے آ کے کہہ دینا بھی اس کو اٹھاؤ یار, ہم لوگ مطلب پھر سیاسی گفتگو ہونی ہے, ہر پہلو پہ ہونی, سٹی کے اوپر شہر میں کیا معاملات چل رہے ہیں, باقی اداروں میں کیا چل رہا ہے, گاؤں میں کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ تھی, جو ایک سیاسی کمٹمنٹ تھی, اس میں کبھی ہم نے اتنا کمیٹڈ بندہ نہیں دیکھا کہ لوگ کسی کے فوت ہونے پہ مطلب اس کے رشتہ داروں سے افسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن وہاں پر ایسا عالم تھا کہ ایک تو تمام دوست ایک دوسرے سے افسوس کر رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ بھی بہت بڑا مطلب نقصان ہو گیا, آپ کا بھی, یعنی ہر ایک کو ایسا لگ رہا ہے میرا نقصان ہو گیا, میرا نقصان ہو گیا. اور پارٹی کے ورکر روتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد قصور شہر میں پارٹی ورکرز کو میں نے اس مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کا مطلب ایک حادثہ تھا. بالکل حادثاتی تھے. ایک عمر ہوتی ہے انسان کی, مطلب جب مائنڈی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے ہوتا ہے, وہ انسان کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہی ہوتی ہے, صبر آ رہا ہوتا ہے. لیکن بہت دل خراش حادثہ تھا. مطلب کوئی ادھر سے دوست آتا ہے پارٹی ورکر کہتا ہے مجھے یہاں پہ ملے تھے جی ابھی, کوئی ادھر سے آتا کہتا ہے ابھی تو میرے پاس وہاں پہ کھڑے تھے. مطلب ان باتوں کا ہمیں جواب نہیں. لیکن پھر جیسے ابھی میئر صاحب نے فرمایا, ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر یہ سوچ کر دے دی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مطلب یہی منظور تھا, انسان کے اختیار میں تو نہیں ہوتا. پارٹی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ جو سب سے زیادہ رول پلے کیا وہ لیبر کے حوالے سے کیا. تھرو آؤٹ ہی ہمارا مطلب لیبر ونگ میں جب سے دیکھ رہا, پہلے وہ سٹی پریزیڈنٹ تھے, پھر وہ تحصیل پریزیڈنٹ, پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہو گئے, پھر جو تھا جو صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے پھر وہ سٹی کی مدر پارٹی میں آ گئے نائب صدر کے طور پہ.
اور ہمیشہ وہ جو ہے نا لیبر لیڈر کے طور پہ انہوں نے کام کیا. سٹی وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی وہ لیبر کی آواز ہے, یعنی اصل بیس اپنی طرف وہ جو ان کا رجحان تھا لیبر کا تھا. اور ہمیشہ انہوں نے مطلب ورکرز کے مسائل پہ ہڑتالیں اور ہر جگہ انہوں نے جا کے جو ہے نا ان کی امداد کی. وہ بڑی کوشش کرتے ہوتے تھے شہر کے اندر جتنے مطلب لوگ ہیں ان کے لیے لیبر کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے. پھر ہمارا جو روایتی ایک جلوس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے یوم شہداء شکاگو کا, یوم مئی کو, اس کی ہمیشہ وہ ساری پلاننگ سے لے کے ایگزیکیوشن سے لے کے اینڈ تک پیدل, مطلب آپ اندازہ کریں کہ گول چکر سے لے کے اور شہباز روڈ گول چکر سے لے کر وہ اسٹیشن تک جو تھا نا ریلی نکالتے ہوتے تھے, مشل بردار جلوس ہوتا تھا, ہر ایک چیز کے ایک ایک پہلو کا وہ مطلب خیال اس کا وہ کرتے تھے. انچارج بھی ہوتے تھے اور وہاں پہ بڑا زبردست جلوس ہمارا. میں تو جب سے مطلب بچپن سے, ہم تو چھوٹے تھے تب پارٹی کے فنکشنز اٹینڈ کر لیے, پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو, اور پھر اتنی جذباتی اٹیچمنٹ تھی کہ وہ مطلب ہمارا کوئی فنکشن میں رمضان صاحب کے نعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بڑے زبردست قسم کے اور جذباتی اور ان کی اٹیچمنٹ کا یہ عالم تھا. اور میں نے یہی دیکھا کہ ویسا مطلب میرے والد صاحب نے جب ہم لاہور میں تھے, جب یہ اطلاع ملی, اکٹھے ہی واپس آ رہے تھے کہیں سے شادی سے, تو کچھ باتیں جو ہوتی ہیں مطلب افسوس میں تھے, افسردہ سے بہت زیادہ ہم لوگ پریشان تھے. انہوں نے ایک بہت بات کی, وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں مطلب اٹک گئی ہے, وہ میرے جانے کب تک رہے گی. وہ کہتے ہیں ایسے بندے مخلص اور بے لوس بندے اب نایاب ہو چکے. میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ ہی ہیں جن میں ہم ان کی بہت بڑا خراج تحسین ہے نا, ڈھونڈوں کے ملکوں ملنے کے نہیں, بہت نایاب ہے. چل صاحب آپ بڑے ان کے درینہ دوست ہیں, آپ کا جب یہ حادثے کی خبر ملی تو کیا ری ایکشن ہوا اس وقت, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حادثہ ہو گیا, کس نے بتایا؟ میں نے رمضان صاحب کو چھوڑا ہے تقریباً 1 بجے ان کے گھر, اسی دن کی بات؟ اسی دن کی بات ہے. تو کیونکہ ہمارا کاروبار بھی اکٹھا تھا, ہم کام بھی اکٹھے کرتے تھے, تو روزانہ ہی ہمارا دن تو ہمارا اکٹھا ہی گزرتا تھا. تو اس دن خاص طور پر کہنے لگے, جمعے کا روز تھا, کہنے لگے کہ مجھے گھر چھوڑو, میں نے گھر نماز پڑھنی ہے جمعے کی, اور پھر میں نے ماں باپ کی قبر پہ جانا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے گھر چھوڑ کے میں بھی واپس آ گیا. تو رات کو تقریباً 7:45 بجے مجھے کال آئی ہے چوری سرمت صاحب کی کہ کدھر ہے مار صاحب. میں نے ان کو جواب دیا میں نے تو گھر چھوڑا ہے. تو بعد میں ان کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ کہیں گڑبڑ ہے. پھر میں نے کال کی ہے, پتہ کیا ہے, تو پتہ چل گیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. پہلے تو مجھے یہی پتہ چلا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے بعد پھر سمجھ آ گئی کہ جو معاملہ ہو گیا. میں موقع پر پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو بات یہ ہے جی, ان کی جتنی باتیں کرتے جائیں باتیں تو ختم نہیں ہوں گی کسی صورت بھی. میرا تقریباً ان سے 40 سال کا رشتہ ہے, ناتا ہے, دوستی ہے. میرے 2 ایسے دوست ہیں جو مجھے چھوڑ کے گئے ہیں, جو مجھے آج تک نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے. 2005 میں ہمارے دوست تھے کوثر خان, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ آج تک مجھے نہیں بھولے, بلکہ مجھے نہیں بھولے, جہاں ہم بیٹھتے تھے مار رمضان صاحب اور میں بیٹھتے تھے سارے, تو ہم ان کو آج تک یاد کر رہے ہیں. تو یہی مار صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ بھی شاید ہم اپنی زندگی میں حادثاتی موت کو بلانا تو ویسے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. ان کا محبت اور پیار میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں ان کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا. اگر کبھی کسی جگہ پر کوئی گرمی سردی ان کو ہو بھی گئی ہے تو مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے تو ہم پھر ایک دوسرے کو اسی محبت سے اسی پیار سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارا گھر کا آنا جانا بھی ایک تھا, ان کا گھر ہمارا گھر ایک تھا. دکھ سکھ غم خوشی غمی ہماری ساتھ ساتھ چلتی تھی. جہاں بھی انہوں نے کوئی ایسا معاملہ پیش آنا گھر کے معاملے سے یا دوستی کے معاملے میں, تو کہنا میٹنگ کرنی ہے نصیر صاحب, میٹنگ کرنی ہے, ہم نے 2 منٹ علیحدہ بیٹھنا ہے. میٹنگ کا لفظ ذرا ان کا نا عام خاص لفظ بولتے تھا. میٹنگ کرنی ہے, فون پہ کہہ دینا نصیر میٹنگ کرنی ہے 2 منٹ ہم نے ادھر بیٹھنا ہے.
अक्सर चौधरी सरमद के घर चले जाना, उधर ही मीटिंग हमारी हो जानी। कभी बाहर नहर पे उनको कुछ थोड़ा सा उनका शौक होता था बाहर फिरने का, चलने का, तो उन्होंने कहना चलो जी आज नहर पे जाके नहर पे मीटिंग करनी है। तो बहुत मुश्किल है जी, हम उनको बुला नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, मैं तो शायद नहीं बुला पाऊँगा। और पल पल याद आती है उनकी और एक एक लम्हा। और हाँ एक बात, उनके सच्चे दिल के सच्चे और पक्के इंसान थे, झूठ नहीं मैंने सारी ज़िंदगी उनको बोलते देखा। और अगली बात, मेरे दोस्त हैं या आपके नहीं दोस्त हैं तो आपके हम करीब चले गए हैं, अगर आपकी बेटी जिसकी उम्र 15 साल की है तो उसके सर पे उसने हाथ फेरना है, बेटा क्या हाल है। अगर कुछ उसकी उम्र 25, 30, 40 साल की आ गई है तो उसने बहन क्या हाल है। यानी कि इज्जत के भी वो साझे थे हर मामले में, इज्जत के मामले में गैरों के लिए भी अपनों के लिए भी बहुत पक्के और अकीदे के पक्के इंसान थे, मुसलमान पक्के मुसलमान। जी मेयर मोहम्मद रमज़ान साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी यादें उनकी बातें चल रही हैं, उनके दोस्त, उनके साथ रहने वाले, उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ हैं। छोटा सा एक वक्फ़े पर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे।